آج ہنا ربانی گھر کے بعد سٹیٹمنٹ دی کہ اس کو تو معافی مانگنی چاہیے. She was part of the walkout. وہ ویڈیوز ہیں ساری. یہ تو ہمیں بلیک میل کر رہے تھے. فیٹف کے اوپر نو ڈاؤٹ 34 میں سے 32 پوائنٹس کے اوپر آپ نے کام کیا اور نواز شریف صاحب یعنی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ میں یہ پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈالا گیا تھا 2018. حالانکہ وہ کہتے ہیں جی کیئر ٹیکر نے کیا بٹ نہیں ایکچولی پہلے بہت کچھ ہو چکا تھا تو ڈالا گیا ڈیفینیٹلی. پہلے آپ کے انڈیکیٹرز ڈسٹرب ہوئے تو انہوں نے آپ کو فیبرک میں ڈالا. بالکل ٹھیک ہے. سو آپ کے دور میں اس کے اوپر بہت کام ہوا لیکن ڈائریکٹوریٹ ملٹری آپریشنز جو فوج کا ہے اصل تو یہ اس پہ بہت زیادہ کام انہوں نے کیا اور سویلین گورنمنٹ نو ڈاؤٹ آپ سامنے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں اگر آپ خان صاحب کی کل ٹویٹس بھی دیکھیں انہوں نے کہا کہ میں نے ٹیم بنائی ایز پرائم منسٹر بالکل بنی سویلین انچارج تھے اور اس میں سارے سٹیک ہولڈرز کی کنٹریبیوشن تھی جس میں obviously ملٹری کی بھی کنٹریبیوشن تھی. تو مجھے نہیں سمجھ آتی وائی یہ ایک علیحدہ ایک سٹیٹمنٹ آنے کی ضرورت تھی کہ جی ادھر ہوا. بہرحال میں اس میں کامنٹ نہیں کرتی ایوری بڈی کا اپنا ہے بٹ ہماری حکومت نے یہ کیا. اور 3 ایسے معاملات ہیں نا جس پہ آپ کو فوج نے بہت زیادہ مدد کی. میری بات سنیں ایک ریکوٹک یہ پاکستان ایک کارکی اور ایک نہیں لیکن آپ کہہ رہے ہیں ہمیں مدد کی. ایکسکیوز می یہ پاکستان کے لیے کیا گیا تو پاکستان کی ہے لیکن یہ اب کلیم کرنا یا تو پرائم منسٹر کہتے میں صرف تھا اور میں نے یہ کیا. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا. ہم نے کہا ہماری حکومت with all the stakeholders کیونکہ عامی حکومت کا حصہ بھی ہوتی ہے. تو یہ کلیم کرنا کہ نہیں جی انہوں نے مجھے سمجھ نہیں آئی کیوں یہ ضرورت پڑی تھی کلیم کرنے کی. بہرحال فاٹف پہ یہ جو اب ہنا ربانی گھر نے آج پریس کانفرنس کی ہم صرف یہ یاد ان کو دلانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے اپوز کی تھی ساری فاٹف کی لیجسلیشن واک آؤٹ کیا تھا اور میں نے اسی واسطے آج ہنا ربانی گھر کے بعد سٹیٹمنٹ دی کہ اس کو تو معافی مانگنی چاہیے. She was part of the walkout. وہ ویڈیوز ہیں ساری. بلکہ دکھا دیتے ہیں قوم سے ہم دکھا بھی دیتے ہیں آپ کی خواہش بھی پوری کر دیتے ہیں. قوم سے معافی مانگے یہ ان کے پاس نمبرز ہوتے تو آج ہم فاٹف کی گریڈ لسٹ سے نہیں ہٹ سکتے. یہ ہم نے لیجسلیشن پاس کروائی تھی 2020 میں جب ہو رہا تھا. یہ ذرا اسمبلی کے مناظر بھی دکھا دیں جی جس میں اپوزیشن آج جو حکومت میں یہ اگر کلیم کر رہی ہے تو یہ شرم ہونی چاہیے. بلاول صاحب بھی اٹھ کر جا رہے ہیں شہباز شریف صاحب بھی اٹھ کے جا رہے ہیں مولانا صاحب کی پارٹی بھی اور یہ کیوں کر رہے تھے. یہ ہمیں اس وقت فاٹف کے کندھوں پہ یہ نیب سے اپنی معافیاں چاہ رہے تھے کہ نیب کو ختم بیسیکلی کر دو جو انہوں نے 30 یا 35 جو انہوں نے کر دیا آتے ساتھ اب آتی کیا. تو یہ ہمیں اس میں بلیک میل کر رہے تھے کہ اگر آپ یہ کرو گے تو شاید ہم سپورٹ کریں. ہم نے کہا ہم نے بلیک میل نہیں ہونا کیونکہ خان صاحب کی پہلی تقریر پارلیمنٹ میں ایز پرائم منسٹر تھی کہ میں NRO 2 نہیں دوں گا. تو ان حال ان کا یہ ہے اب بڑی فاٹف کی باتیں کرتے ہیں. ان کو تو قوم سے معافی مانگے اور ہمارا شکریہ ادا کریں. یہ تو ہمیں بلیک میل کر رہے تھے. اگر ہم ان کی بلیک میل میں آتے تو فاٹف سے آج آپ گرے لسٹ پہ ہٹتے نا شاید بلیک پہ ہی آ جاتے. فاٹف کا کریڈٹ تو نو ڈاؤٹ آپ کی حکومت کو ہی جاتا ہے. جانا چاہیے. وہ تو یہ نہیں لے سکتے کوشش کر رہے ہیں. اچھا ذرا واپس سازش پہ آئیں اور پھر ایک دو اور ایشوز پہ بات کرتے ہیں. جب بار بار ڈی جی ISPR یہ کہہ رہے ہیں کہ سازش نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں سازش ہے تو اس کا مطلب ہے ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. ہم آپ کو فیکٹس کے ساتھ کہہ رہے ہیں. ہم اسی واسطے کہہ رہے ہیں کہ اصل فیصلہ سپریم کورٹ کرے ہائیسٹ جوڈیشل باڈی ملک کی. اور دوسرا یہ یاد رکھیں آپ فوج کہہ رہے ہیں سپریم کمانڈر آف دا آرمڈ فورسز صدر پاکستان ہے. صدر پاکستان نے ڈاؤٹس کاسٹ کیے ہیں. انہوں نے لکھا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ انویسٹیگیٹ کرو. سپریم کمانڈر صدر پاکستان ہے لیکن سپریم ایجنسی ISI ہے. ISI کہہ رہی ہے کہ ہم نے کوئی سپریم نہیں. So ISI comes under the civilian head by the head but agency نہیں ہے سپریم نہیں ہے. سیکرٹ ایجنسی تو ہماری سب سے بڑی وہی ہے نا. بٹ ہم اور بائی دا وے انہوں نے یہ کہا کہ ادھر کوئی انہوں نے انویسٹیگیٹ کر کے یہ فیصلہ کیا. کوئی انویسٹیگیشن کی رپورٹ نہیں آئی. کوئی چیز اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں نہیں پیش کی گئی. اچھا جس وقت وہ میٹنگ ہو رہی تھی. ایک چیز اور دیکھیں نا ایڈ اپ دا ڈاٹس. پھر آپ دیکھیں کہ جب ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ آتی ہے اور جب اسپیکر اس وقت اسد کیسر صاحب سپریم کورٹ کو چیف جسٹس کو یہ سائفر کی کاپی دیتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ آپ کم سے کم سٹڈی تو کریں وجوہات کیا تھی جو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ تھی
کیوں نہیں اس پہ نوٹس لیا جاتا؟ جس طریقے سے ایونٹس انفولڈ ہوئی ہیں اور جس طریقے سے آپ دیکھیں سائفر آتا ہے, ووٹ آف نو کانفیڈنس ٹیبل ہوتا ہے, سڈنلی ہمارے ڈسیڈنٹس کی کیا کانشس جاگ جاتی ہے کہ وہ سندھ ہاؤس چلتے رہتے ہیں, اور ہمیں بھی پتہ ہے پیسے بھرے ہوئے جہاز لینڈ کرتا ہے. ڈسیڈنٹس نے رول تو پلے نہیں کیا نا ڈاکٹر صاحب. ایشو یہ نہیں ہے, آپ کیسے ان کو بلیم کر سکتے ہیں؟ ایشو یہ نہیں ہے, انہوں نے رول پلے کیا, انہوں نے اس طرف چلے گئے, انہوں نے آفیشیل اپوزیشن پارٹی میٹنگز کا حصہ بنے. ہمارے الائز ایک دم سے کیا آپ الائز کو کہہ سکتے ہیں بٹ ڈسیڈنٹس کا تو کوئی نہیں. ڈسیڈنٹس کا رول بالکل نہ انہوں نے آپ کے خلاف ووٹ دیا نہ انہوں نے ان کے حق میں ووٹ دیا. یہ بات نہیں ہے, اگر ان کو ضرورت پڑتی تو دے دیتے نا, اگر ضرورت پڑتی یہ بات نہیں ہے. پارٹی ڈیسیجن کو ڈیفائی کیا, ہمارے پی ٹی آئی کے ووٹ سے الیکٹ ہوئے ہیں. دیکھیں سیدھی سادھی بات ہے, میں اور خواتین تو ہم تو ریزرو سیٹس پہ ہیں, آپ پی ٹی آئی کی وجہ سے ہیں. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں جی نہیں آپ ادھر جا رہی ہیں کیونکہ آپ کا ضمیر جاگ گیا, آپ پھر استعفیٰ دیں. اصولاً بات تو ہے نا, اگر میں سمجھتی ہوں پی ٹی آئی غلط کر رہی ہے تو میں پھر استعفیٰ دے کے پھر جس سائڈ پہ جانا جاؤں. ایک اصولاً بات یہ ہوتی ہے, پرنسپلز کی بات یہ ہوتی ہے, جیسے جاوید ہاشمی صاحب نے کیا رہا. بالکل انہوں نے کھڑے ہو کے اسمبلی میں دے دیا. تو یہ طریقہ کار جو چیزیں جو ہوئی ہیں اس کے بعد, اس سے واضح طور پہ اب سوال یہی اٹھتا ہے بار بار کہ اس وقت کیوں جب معیشت سٹیبلائز ہو رہی تھی. کیونکہ میرا اپنا ذاتی ویو یہ ہے کہ جب رجیم چینج آیا تو امریکہ obviously چاہتی ہے کہ ملک کمزور ہو تاکہ آپ گھٹنے ٹیکیں امریکہ کے سامنے, تو وہ آپ کر رہے ہیں. آپ نے معیشت کو تباہ کر دیا ہے. آپ دیکھیں پنجاب میں مذاق ہوا ہے جس طریقے سے, کیا ادھر کانسٹیٹیوشن کی تباہ. آپ مجھے بتائیں آرڈیننس سے آپ کانسٹیٹیوشن کیسے تباہ کر سکتے ہیں کہ آپ پوری ایک لیجسلیٹو باڈی جو سپریم ہوتی ہے اس کو سائیڈ پر رکھ کے آپ اپنا اجلاس نہیں, اس کو آپ نے لا منسٹری کے انڈر کر دیا. دس از توبہ انلیگل, اور مجھے سمجھ نہیں آتی سپریم کورٹ سو موٹو کیوں نہیں لے رہا. ڈاکٹر صاحبہ جو کچھ عمر چیمہ صاحب آپ کے گورنر کر رہے تھے وہ بھی تو ڈیموکریٹک نہیں تھا نا. نہیں, عمر چیمہ صاحب کبھی کہتے میں نے اوتھ نہیں لینا, کبھی وہ کہتے میں چیف منسٹر کا الیکشن نہیں ہونے دوں گا. نہیں, عمر چیمہ صاحب کانسٹیٹیوشنل رول پلے کر رہے تھے. عمر چیمہ صاحب نے بالکل صحیح کیا کہ چیف منسٹر کا الیکشن, مجھے بتائیں چیف منسٹر کا الیکشن کیسے ہو سکتا ہے جب کوئی چیئر پہ اسپیکر کے نہ بیٹھا ہو, گیلری سے میگا فون پہ پتہ نہیں کون چیخ رہا تھا الیکشن. یہ کوئی الیکشن کے طریقہ ہے؟ مطلب آپ نے آئین کی دھجیاں اڑا دی ہیں پنجاب میں, اور ڈسپریشن فار پاور آپ نے دکھائی ہے, اور اینڈ میں کیوس ہے. اب اس وقت 2 بجٹس ہیں کچھ, اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ سپریم کورٹ کیوں نہیں اس پہ سو موٹو لے رہی جو کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کیا, اور جو لا منسٹری کے نیچے کیسے کوئی پروونشل اسمبلی آ سکتی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.